تذکرہ نہیں ملتا، آمدنی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر بارشیں لگاتار ہوں تو میکسیمم آمدنی سالانہ جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 40,000 دینار، اور اگر بارش نہ ہو، خیر سالی کا موسم ہو، تو 24,000 دینار، یعنی 24,000 سے 40,000 دینار سالانہ آمدنی۔ ایک دینار ہوتا تھا ایک سونے کا سکہ، اس کا وزن ہوتا تھا 1 مسکال، 2.5 مسکال کا ہوتا ہے 1 تولہ سونا۔ اب 40,000 کو ڈیوائڈ کریں 2.5 پر، 16,000 تولے سونا سالانہ انکم تھی فدق کی۔ پیٹ کے باتیں کرتے ہیں، 4 کھجیاں کو لینے گئی تھی، 4 کھجیاں تھی یا 4 کھجیوں کے درخت تھے، ہاں 4 کھجوریں آتی تھی، یہ تاریخ وجود میں لکھے ہیں۔ سوال کرتے ہیں سیدہ کو کیا ضرورت 4 کھجیوں کی؟ بھائی سوال یہ نہیں بنتا، سوال کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ سوال اس طرح کرو کہ ان 4 درختوں کی تمہاری حکومت کو جمانے پڑے تھے۔ مولائے متقیان کے بعد حاکم شام نے فدق پہ قبضہ کر لیا اور پھر اس کی تقسیم کی 3 لوگوں میں۔ ایک حضرت عمر بن عثمان کے نام کیا، ایک حصہ اپنے بیٹے کے نام کیا، تیسرا حصہ پھر مروان کے نام کیا۔ اور اب یہ عمر بن عبد العزیز تک مقبوضہ رہا، قابض رہے بنو امیہ۔ جب عمر بن عبد العزیز کا دور آیا تو اس نے اس فدق کو، بلکہ صرف فدق کو نہیں، وہ ساری جاگیریں جو ان 25 سالوں میں لوٹی گئی تھی انہیں واپس لوٹانے کا محکم اور مستحکم ارادہ کیا۔ اس وقت امام حسن کے بیٹے حسن مصنع اور حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ معاذ موجود تھے۔ سادات کے سب سے بڑے اور سب سے بڑے سرپرست اور ان کی کفالت کرنے والے عبداللہ معاذ تھے۔ بہت توجہ کیجیے گا، برادران سے عبداللہ معاذ وہ موجود تھے، وہ کفالت کر رہے تھے سادات کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ عمر بن عبد العزیز کو یہ مال واپس دینے میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے 3 میں تقسیم کر دی تھی اور اتنا عرصہ اس کی ناجائز تقسیم ہوتی رہی۔ ایسا ہوا اب انہوں نے کیا کیا؟ عمر بن عبد العزیز نے اپنی کچھ زمینیں بیچی، اپنے بھتیجوں سے کچھ زمینیں خریدی، اور پھر جتنا مال آمدنی اور جاگیر فدق کی تھی وہ عبداللہ معاذ کے حوالے کی کہ تم سادات کی کفالت کرو۔ عبداللہ معاذ یہ کون ہے؟ حسن مصنع کے بیٹے اور امام حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ، ان کے ساتھ آتے۔ جناب فاطمہ کبریٰ کے 8 بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ معاذ یہ تھے۔ اور تاریخ میں آپ کو وہ خطوط ملیں گے جو سادات نے عبداللہ معاذ کو لکھے، ان میں جناب فاطمہ کبریٰ کا بھی خط ہے جو عمر بن عبد العزیز کو لکھا اور اس میں شکریہ ادا کیا۔ جواب میں عمر بن عبد العزیز نے یہ خط لکھا کہ بی بی میری زندگی کے لیے دعا کرو، اگر مجھے زندگی مل گئی تو ہر وہ حق جو آل رسول کا غصب ہوا عمر بن عبد العزیز بن امیہ کے ہر جگہ سے نکال کر پیش کر دیں گے۔ یہ کیفیت فدق کی۔ اور آدھا نزید میں وقت دوں گا، انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ختم کر دوں گا، لیکن آپ ساتھ دیں میرا اس لیے کیونکہ یہ تاریخ موضوع ہے، استدلالی بحث میں کر چکا۔ اکثر یہاں جب غالباً میری ان 2 دنوں میں 3ری مجلس ہے، استدلالی بحث پھر کرتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ تاریخ جو بہت اہم ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ دفاع کرنا۔ آغا وحید خراسانی نے ابھی حالیہ ایک بیان دیا، وحید الدہر تو کسی بھی ایک معمولی سے ظلم کو تو سیدہ نے سہے چھپانا نہیں، اس لیے میں مجبور ہوں کہ اس موضوع کو بیان کروں اور یہ آپ تک پہنچے۔ عبداللہ معاذ فدق لے
دے دیا، اب سادات کی کفالت شروع کر دی. بنی امیہ نے عبداللہ عمر بن عبد العزیز کو قتل کرا دیا. اور کیفیت کیا ہے؟ ان کے مقابلے میں جو اس وقت سادات کے سربراہ ہیں وہ کون ہیں؟ بنی امیہ کے مقابلے میں عبداللہ ابن عباس. ان کے دو بیٹے ہیں، محمد نفس زکیہ اور ابراہیم نفس رضیہ. ایسا ہے، محمد نفس زکیہ کی اولاد میں ایک ہے عبداللہ. بہت توجہ، عبداللہ. بنی امیہ وہاں سے اس کا اقتدار ختم ہو رہا ہے، بنی عباس کا اقتدار شروع ہو رہا ہے. امیر المومنین نے بنی عباس کے پہلے دونوں حکمران کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا کہ پہلا والا ایماندار ہوگا، دوسرا والا خبیث ہوگا. بنی عباس کا پہلا حکمران کون بننے والا ہے؟ ابو العباس صفا. اور دوسرا حکمران کون تھا؟ منصور دوانکی. جب منصور دوانکی کا دور آیا، یہ ہستی محمد نفس زکیہ، کہ وہ ہستی ہے جنہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنا کیا کہ بنی عباس کے کچھ کارندوں نے بھی بیعت کی تھی، بنی امیہ کے کچھ لوگوں نے بھی بیعت کی، اور بنی ہاشم والوں نے 2 مرتبہ ان کی بیعت کی. اب یہ بنی عباس کے مقابلے میں اپنے آپ کو دونوں بھائی سمجھتے تھے سب سے زیادہ حقدار کس کا؟ خلافت کا. جب منصور دوانکی آیا، ان سے پہلے ابو العباس صفا تھے. ابو العباس صفا نے کیا کیا؟ اس پدک کو واپس سادات کو دیا، منصور نے اس پدک کو پھر قبضہ کر لیا. کیفیت یہ ہے کہ یہ دونوں چاہتے تھے، دونوں بھائی، کہ ہم اقتدار سنبھالیں منصور کی جگہ. منصور نے ان دونوں بھائیوں کو قتل کرا دیا. محمد نفس زکیہ کا بیٹا عبداللہ عرب سے فرار کرتے ہوئے سندھ کی چوٹی کے قریب آئے. منصور دوانکی نے والی سندھ کو لکھا خط کہ یا تو اس عبداللہ کو میرے پاس بھیج دو قید کر کے، یا پھر اسے وہی قتل کر دو. ان کی آپس میں ہرزہ سرائی ہوئی، جنگ ہوئی، جس میں عبداللہ شاہ غازی شہید ہو گئے اور یہاں پہ آپ کی سرزمین میں دفن ہو گئے، جنہیں آپ کہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی. سنیے گا ادھر کیا ہوا؟ جیسے ہی منصور دوانکی کا دور ختم ہوا، قبضہ منصور دوانکی نے کیا فتح پر، اس کا دور ختم ہوا، آیا مہدی. مہدی نے آ کے پھر فتح کا قبضہ دے دیا کنہیں؟ سادات کو. مہدی کا دور حکومت گیا، آگا ہادی نے پھر قبضہ کر لیا. ہادی سے لے کر ہارون عباسی تک ہادی سے لے کر ہارون عباسی تک فتح کا قبضہ رہا بنی عباس کے پاس. اب مامون عباسی جو تھا، اس نے سادات کو فتح پھر لوٹایا، لیکن یہ سب سے ایجوکیٹڈ دشمنان اہل بیت میں خلیفہ ہے، جو بہت بڑا لکھا تھا. اس نے بڑے طریقے کے ساتھ سارے علماء کو، سارے قاضیوں کو بٹھایا اور کہا سیدہ جو گواہ لے کے خلیفہ اول کے دربار میں گئی تھی، ان کی عدالت ثابت ہے یا نہیں؟ سارے علماء نے متفق کا فیصلہ دیا کہ سیدہ جو ام عالم کو لے کے گئی بالکل صحیح گواہ تھی. بہت توجہ، حسنین کو لے کے گئی بالکل صحیح گواہ تھی. وہ اس لیے کہ ایک بچہ جناب یوسف کے اوپر عصمت کی گواہی دے سکتا ہے، جو فخر یوسف حسنین ہو، وہ کہ سیدہ کی عصمت پر گواہی دے. ایک بڑے خوبصورت تحریر تیار کی
اور یہ پھر سادات کو فتح لوٹا دیا اور یہ کہہ کے لوٹایا کہ میں اسی قانون کے تحت جو پہلے خلیفہ نے توڑا تھا، یہ کہہ کے کہ نبیوں کے نہ کوئی وارث ہوتے ہیں نہ ان کی کوئی میراث ہوتی ہے۔ عزیزان من، بڑا اہم جملہ پیش کرنے لگا ہوں۔ سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی نے طبقات ابن سعد سے ایک روایت لے کر نقل کی۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر نے میراث میں 5 اونٹ چھوڑے، ایک ام ایمن کنیز چھوڑی اور کچھ دمبے چھوڑے تھے۔ بہت توجہ کیجیے گا، کیا ہوا؟ وہ یہ مان رہا ہے کہ نبی کی میراث تھی اور یہ اس کی روایت بیان کر رہا ہے۔ سنیں یہ روایت کس نے بیان کی تھی؟ وہ ایک عرب کا بدو تھا کہ جو ایڑیوں پہ پیشاب کرتا تھا، جھوٹی روایت۔ اب دیکھیے، سیدہ جب دربار میں آئی تو سیدہ پڑھتی تھی قرآن، وہ لاتا تھا جھوٹی حدیث۔ کل پیغمبر نے قلم مانگا تھا تو کیا کہتا؟ حسبنا کتاب اللہ۔ جانتے تھے کوئی حدیث لکھ دیں گے، فوراً کا کتاب ہمارے لیے کافی۔ آج سیدہ اسی کافی اور وافی کتاب کے حوالے دے رہے تو جھوٹی حدیث کا سہارا دیتا۔ عزیزان میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ابھی آپ نے نماز جمعہ پڑھی، اس میں یہ جملہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اس میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ امی کا ترجمہ۔ یہ امی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان پڑھ تھا، پڑھنا لکھنا جانتا نہیں تھا۔ یہ آپ کا ذوق عقل ہے۔ آپ کے بزرگ تو اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر قلم و کرتاس رسول کو دے دیا تو کچھ نہ کچھ ایسا لکھ دیں گے۔ ان کو پکا یقین تھا کہ رسول لکھنا بھی جانتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے۔ قلم نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول امی نہیں تھا۔ صلوات پر دیجیے آقا کی نام۔ سیدہ نے سلیمان و داؤد کی میراث کا تذکرہ کیا، زکریا کی دعا کا تذکرہ کیا۔ تم کہتے ہو کہ یہ نحنو معاشر الانبیاء، یہ چھوٹی حدیث وہ سامنے لے آیا۔ مامون رشید نے جب یہ حوالے کر دیا، اس کے بعد متوکل کا جب دور آیا اس نے پھر قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ اتنا خبیث ترین انسان تھا اور اتنا نکھٹو انسان تھا کہ اس متوکل کے بعد ادب کا تذکرہ ہی تاریخ سے اٹھ گیا۔ اس کے کنویں خشک ہو گئے، اس کی زمینیں بنجر ہو گئی اور سب کچھ ختم۔ تاریخ میں متوکل کے بعد کوئی ادب کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ